نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی قابل احترام برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے آج پہلا روزہ ہمارا مکمل ہوا۔ اس روزے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھدار ہو۔ بہتری کیا ہے؟ بے شمار فوائد ہیں روزے کے، روحانی بھی جسمانی بھی، لیکن ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ ہم نے صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر روزہ رکھنا ہے۔ اب نماز کے ہمیں کیا فوائد ملتے ہیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر، وہ بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، کسی کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، کسی کو کم پتہ ہے، کسی کو زیادہ پتہ ہیں اس کی حکمتیں۔ اسی طرح روزے کے جو بھی فوائد ہیں، روحانی فوائد ہیں بے شمار لا تعداد، جسمانی بے شمار فوائد ہیں، وہ سارے اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن ہم نے صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں روزہ رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اب حکمتیں نہیں بیان فرمائی، اس کے فوائد نہیں بیان فرمایا، صرف فرما دیا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اور علماء محققین نے بے شمار روحانی فوائد اور اس کے بعد ماہرین طب نے بے شمار لاتعداد جسمانی فوائد اس کے بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر چند جو ہے وہ روحانی فوائد اس کے روزے کے کیا ہیں کہ سب سے بڑا جو روزے کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور مالک کائنات کی رحمت کاملہ اس عمل اور عبادت کرنے والے کو دین اور دنیا دونوں جگہ اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے روزے کا فائدہ بھی بڑا عظیم الشان ہوگا، مگر اس کے علاوہ روزے کے اور بھی بہت سارے روحانی فوائد ہیں، دینی فوائد ہیں، جیسے روزہ کے رکھنے کی وجہ سے خاطر جمعی اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، نفس امارہ کی جو تیزی اور تندی ہے، جو سرکشی ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ اعضائے جسمانی اور بطور خاص وہ اعضاء جن کا نیکی اور بدی سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، جیسے ہاتھ، آنکھ، زبان، کان اور صدر وغیرہ، یہ سست ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں علماء کہ جب نفس بھوکا ہوتا ہے نا تو پھر یہ جو تمام اعضاء ہیں یہ سیر ہوتے ہیں، یعنی ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ سست ہو جاتے ہیں جب نفس بھوکا ہوتا ہے، اور انہیں اپنے کام کی رغبت نہیں رہتی۔ اور جب نفس سیر ہوتا ہے، جی پیٹ بھر جاتا ہے نفس کا، تو پھر یہ تمام اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں۔ آنکھ اپنی کام کرنا چاہتی ہے، ہاتھ اپنی جو ہے جو اس کا عمل ہے وہ کرنا چاہتا ہے، کان اپنا عمل کرنا چاہتے ہیں۔ کب؟ جب نفس سیر ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے،
اور یہ سارے جو اعضاء ہیں جسم کے، یہ پھر اپنے اپنے عمل میں لگ جاتے ہیں، پھر گناہوں بھی سرزد ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، معصیتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن نفس اگر بھوکا ہو تو یہ سارے کے سارے سست پڑے رہتے ہیں۔ ایک تو بہت بڑا فائدہ روزے کا یہ ہے۔ پھر فرمایا کہ روزے کی وجہ سے جو انسان کا دل ہے وہ کدورتوں سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ جو دل کی کدورت ہے وہ آنکھ، زبان اور دوسرے اعضاء کے فضول کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جب وہ دوسرے اعضاء فضول کام اپنے نہیں کریں گے تو یہ دل جو ہے وہ کدورتوں سے پاک رہے گا، گدلا نہیں ہوگا، میلا نہیں ہوگا۔ جی، تو زبان کی ضرورت کیا ہے؟ کلام کرنا۔ آنکھوں کا کیا ہے؟ ضرورت دیکھنا۔ تو یہ جب پھر کیا کرتے ہیں، اپنی زیادہ سے زیادہ اپنے کام کو سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ اگر انسان روزے کی حالت میں نہ ہو یا اس کا نفس جو ہے وہ بھوکا نہ ہو، سیر ہو، تو جب نفس بھوکا ہوتا ہے، انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ سارے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز ہوتا ہے انسان سے۔ پھر فرمایا روزہ جو ہے ایک بڑا فائدہ جو ہے وہ مساکین اور غرباء کے ساتھ حسن سلوک اور ترحم کا سبب بنتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب انسان خود بھوکا رہتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ بھوک اتنی تکلیف دہ چیز ہے، ناقابل برداشت ہے، تو جو سارا سال یا اکثر اوقات بھوکے رہتے ہیں اور خوشی سے نہیں رہتے، مجبوراً رہتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو روزے کی حالت میں جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو دوسرے اس کے مسلمان بہن بھائی ہیں جو بھوکے ہیں، ان کے بارے میں اس کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے اور نرمی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ ان کا خیال بھی کرتا ہے۔ جی، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو افطار کروانا بہت اجر و ثواب کی بات ہے۔ یہ تو روزے کی حالت میں ہوا، پھر باقی معاملات کے اندر فرمایا سب سے زیادہ جس عمل کی تلقین کی گئی، فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اس کے علاوہ جو ہے روحانی فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ بھوکوں کے ساتھ مسابقت ہو جاتی ہے، جی، یکجہتی ہو جاتی ہے۔ انسان حالت روزہ میں جب بھوکا ہوتا ہے تو جو عام بھوکے ہیں مجبوراً کسی وجہ سے، تو وہ کیا، ان کے ساتھ اس کی یکجہتی ہو جاتی ہے، یکسانیت ہو جاتی ہے۔ اسی تکلیف کو، اسی مشقت کو روزہ دار بھی برداشت کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے کہ وہ میرے بھوکے بندوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہا ہے، یکسانیت اختیار کر رہا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا سخت جاڑے کے موسم میں، یعنی سخت سردی کے موسم میں، تو آپ تشریف فرما تھے۔ وہ شخص جو حاضر ہوا وہ کیا دیکھتا ہے کہ سخت سردی، شدید سردی ہے، لیکن آپ نے اپنے کپڑے جو ہے وہ کمبل، جو اوپر پہننے والا کوٹ، وہ الگ رکھا ہوا ہے، اور بغیر کمبل اور گرم کپڑے کے آپ تشریف فرما ہیں۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا یہ صورتحال دیکھ کر، بڑے تعجب سے پوچھنے لگا کہ حضور، آپ نے سردی کی اس حالت میں اپنے کپڑوں کو الگ کیوں رکھا ہوا ہے، استعمال کیوں نہیں کرتے، کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ اس سخت سردی کے عالم میں جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے،
تو مجھ میں اتنی استطاعت نہیں کہ میں ان کے کپڑوں کا انتظام کر سکوں، ان کو کپڑے لا کے دے سکوں، لہٰذا جو میرے اختیار میں ہے وہ میں اس کو غنیمت جانتا ہوں کہ جس طرح وہ لوگ سردی کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں میں بھی اسی طرح سردی کی تکلیف برداشت کر رہا ہوں، جی اس طرح میں ان کی مطابقت کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے اولیاء اللہ کا ایک طریقہ کہ اگر ہو سکے تو جو مساکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، مستحقین ہیں، ان کی مدد کی جائے، اگر نہیں تو پھر ان کی جو ہے وہ مشابہت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی جذبہ ہمیں ان اولیاء و عارفین کی زندگیوں میں بھی ملتا ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھانے کے وقت ہر لقمہ پر یہ دعائیہ کلمات پڑھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اللہم لا تؤاخذنی بحق الجاعین، کہ اللہ مجھ سے بھوکوں کے حق کے بارے میں مواخذہ نہ کرنا، کہ اتنا تھوڑا سا بھی کھاتے کہ چند لقمے بھی کھاتے تو وہ ایک لقمے پر یہ اللہ سے جو ہے وہ دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں مواخذہ نہ کرنا، ان کے بارے میں نہ پوچھنا کہ ہمارے اختیار میں نہیں، کہ ہمارے اتنی استطاعت نہیں کہ ہم سارے بھوکوں کو کھانا کھلا سکیں۔ تو یہ ہے روزے کا ایک بہت بڑا روحانی فائدہ کہ انسان فقراء اور مساکین بھوکوں کی تکلیف کو، مشقت کو برداشت کرتے ہوئے ان کے ساتھ یکسانیت اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور ان کی تکلیف کو سمجھتا ہے، پھر پورا سال کوشش کرتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں، ان کی تکلیف دور کروں۔ اسی طرح یہ تو تھے روحانی فوائد، اور جسمانی فوائد جو سائنس نے، ماہرین طب نے جو بیان کیے وہ بھی بے شمار لاتعداد ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، بس مجھے جو حکم ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ اس کے فوائد کتنے ہیں یہ تو ہمیں آٹومیٹکلی سارے مل جائیں گے، ہم ان سے مستفید ہو جائیں گے، لیکن ان کے لیے نہیں کرنا۔ یہ جو ہمیں جسمانی، جیسے جو ماہرین طب ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ روزہ رکھنے کے بے شمار جو ہے طبی فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے، انسان کا وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، دماغی افعال جو ہیں وہ بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دل اور جگر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ جگر کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ یہ نظام انہضام کو ایک ماہ کے لیے آرام بخشتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے، اس کو ریسٹ ملتی ہے ایک مہینے کے لیے، تو پھر وہ دوبارہ تازہ دم ہو جاتا ہے، حشاش بشاش ہو جاتا ہے، پھر اپنا کام وہ اچھے طریقے سے سر انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ دل کو بھی سکون پہنچاتا ہے، کیونکہ روزے میں خون کی مقدار کم ہوتی ہے جس سے دل کو آرام ملتا ہے، دل کی جو ایکسرسائز ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جی۔ تو یہ پھر اسی طرح چہرہ اور جلد کے لیے بہت سارے جو ہے پورے جسم کے لیے، سر سے لے کے پاؤں تک انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے روزہ۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے ان فائدوں کے لیے روزہ نہیں رکھنا، ہمیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو دوست عرب اور یورپ کے اندر روزہ رکھ لیا، جنہوں نے جو ایشیا کے اندر، پاکستان، ہندوستان میں جنہوں نے رکھنا ہے، اللہ پاک سب کو قبول فرمائے سب کا روزہ، اور سب کو ہمت عطا فرمائے روزے رکھنے کی، عبادت اور بندگی کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔